یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ الناصر نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لیزا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کر لو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں۔ الناصر نے کہا، لیکن سلطان ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کو قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لیزا نے جواب دیا، میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا۔ الناصر نے کہا، مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لیزا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں پر لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لیزا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکی، اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لیزا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔ سلطان ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعہ دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور بنچ کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے، اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی سکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خدوخال اور دیگر جنگی کوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا، اپنے محافظوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ سلطان ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو، جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے، دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کرے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا چکا تھا۔ ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھیں اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی۔ کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسباں پیدا نہیں کر سکے گی۔
ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گی، ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو، مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ، مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اللہ نے مجھے ہر بار بچا لیا، اب بھی بچا لے گا۔